پہلی پیشین گوئی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اس امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ صرف نام کے مسلمان باقی رہ جائیں گے۔ ان کے اندر ایمان والوں کی جو حقیقی صفات تھیں، اسلام کی کیا ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوا کرتی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، آج اگر یہ چیز دیکھیں تو حقیقت میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر صرف نام کے مسلمان باقی ہیں، مسلمانوں اور غیروں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ جیسے غیر نماز نہیں پڑھتا ایسے ہی مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا، جیسے غیر شراب پیتا ہے مسلمان بھی شراب پیتا ہے، غیر جوا کھیلتا ہے مسلمان بھی جوا کھیلتا ہے، غیر دھوکہ دھڑی کرتا ہے مسلمان بھی دھوکہ دیتا ہے، جیسے غیر ٹیلی ویژن دیکھتا ہے مسلمان بھی دیکھتا ہے، جیسے غیروں کی عورتیں راستوں اور بازاروں کے اوپر بے پردہ ٹہلتی ہیں، آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ عریانیت آتی چلی گئی اور دونوں کے درمیان کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ اگر کوئی آدمی آج کسی اجنبی شہر کے اندر جائے، کسی اجنبی جگہ چلا جائے اور اس کو کسی مسلم ہوٹل کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو لوگ ایک آسان طریقہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جس گلی کے اندر جا رہا ہے اگر وہ گلی صاف ستھری نظر آتی ہے، کوڑا کرکٹ سے پاک صاف ہے، گندگی نہیں ہے، بچے گالی گلوچ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اگر کوئی بچہ دکھائی دیتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر متانت اور سنجیدگی دکھائی دیتی ہے، کوئی شور و شغب نہیں ہے، تو سمجھ لے کہ یہاں مسلمان ہوٹل نہیں مل سکتا، یہ غیروں کا علاقہ ہے۔ لیکن وہ جس گلی کے اندر جا رہا ہے اگر وہ گلی گندی ہے، وہاں بچے شور و شغب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شور مچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ، یہاں پر مسلم ہوٹل مل جائے گا۔ یہ کتنے غیرت اور افسوس کی بات ہے کہ آج اسلام نے جو طریقہ مسلمانوں کو سکھایا تھا، جو تہذیب مسلمانوں کو سکھائی تھی، آج اس تہذیب کو مسلمان چھوڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے اور غیروں نے اس تہذیب کو اپنا لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف نام کے مسلمان باقی۔ اور جیسے ایک یہودی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں جس کا نام یہودی ہے، نصرانی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک قوم ہے جس کا نام نصارہ ہے، عیسائی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک قوم ہے جس کا نام عیسائی ہے، ہریجن یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک قوم ہے جس کا نام ہریجن ہے، کرسچن یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک قوم ہے جس کا نام کرسچن ہے، جینا یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک قوم ہے جس کا نام جینا ہے، ٹھاکر یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک قوم ہے جس کا نام ٹھاکر ہے، مسلمان بھی سمجھے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی کیا ذمہ داری عائد ہوا کرتی ہے؟ اسلام کے قوانین کیا ہیں اس کے لیے؟ ایک مسلمان اس سے ناواقف ہے اور اسی طریقے سے زندگی اس کی گزر رہی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا احکامات ہمارے اوپر عائد ہوا کرتے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو آدمی اتنے دھڑلے سے کہتا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں، جیسے اللہ پر کوئی احسان کرتا ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کی علامت ہوا کرتی ہے؟ کیا یہ اسلام کی تہذیب ہے
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان صرف نام کے باقی رہیں گے. آج وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے.